نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک نے یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ فرمایا ہے، تو اسی لیے یہ جہنم کا تھوڑا سا ہم نے مذاکرہ کیا تھا، تذکرہ کیا تھا۔ تو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم اس کے بارے میں سنیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالی رمضان کے آخری عشرے میں جس جہنم سے، دوزخ سے لوگوں کو نجات اور آزادی عطا فرماتے ہیں وہ کتنی سخت چیز ہے۔ تو ابھی جب اللہ تعالی جہنمیوں کو دوزخ کے اندر داخل کریں گے تو ان کو کیسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالی قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاس کی حالت میں ہانک کر لے کے جائیں گے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس روز مجرم لوگ منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ تو ایسے ہی اللہ پاک سورہ رحمان کے اندر یہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرم لوگ اپنے حلیے سے اس دن پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر فرشتے ان کو ان کے سر کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر لے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ جہنم میں داخل کرنے والے جہنمی کے ہاتھ اور پاؤں موڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر ہمارے ہاتھ میں کوئی شاپر ہو یا ہمارے ہاتھ کے اندر کوئی تھیلا ہو تو ہم اس کے اوپر والے حصے کو اور نیچے والے حصے کو جب موڑ کر ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں، طے کر کے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، تو مجرموں کو، دوزخیوں کو قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور پاؤں موڑ کر ان کے جسم کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور یعنی جیسے فٹ بال گول ہوتا ہے ان کے جسموں کو ایسے سر اور پاؤں کو ملا کر گول بنا لیا جائے گا، اور پھر ان کے جسموں کو لکڑیوں کی طرح توڑ مروڑ دیا جائے گا۔ تو جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، تو جیسے ان کو ہم توڑ مروڑ دیتے ہیں تو اس طرح سے جہنمی کو لکڑیوں کی طرح توڑ مروڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی پھر جب دوزخی پل صراط پر سے گزریں گے تو دوزخ کی پشت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پل صراط کو قائم کیا ہے، تو اب پل صراط پر سے تمام لوگوں کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ نیک ہیں چاہے وہ گناہگار ہیں۔ تو اللہ پاک جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو، یعنی قیامت کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور نبیوں میں سے سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر میں اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام یہ ہوگا اللہم سلم سلم، کہ اے اللہ
سلامت رکھ سلامت رکھ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں۔ تو یہ عرب کے اندر ایک خاردار درخت ہوتا تھا جس کا نام ہے سعدان، تو اس کے کانٹے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں کہ جن کی بڑائی صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تو وہ بڑی بڑی کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی۔ تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بعض لوگ ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے، تو یہ کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، تو یہ فاسق مسلمان ہوں گے کہ جو تھے تو ایمان والے تھے مسلمان لیکن گناہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پل صراط کے اوپر سے بعض مومن پلک جھپکنے کے وقت میں گزر جائیں گے، اور بعض بجلی کی کوند کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح، اور بعض پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے، اور بعض تیز گھوڑوں کی طرح، اور بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض لوگ تیز دوڑنے کی طرح، اور بعض لوگ پیدل چلنے کی طرح، اور بعض لوگ ایک چھوٹے بچے کی رفتار کی طرح، کہ جیسے چھوٹا بچہ بہت آہستہ آہستہ سنبھل کے چلتا ہے تو اس رفتار سے۔ تو ان رفتاروں میں بعض اللہ کے فضل و کرم سے سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اور بعض وہ جو جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی جو کیلیں ہوں گی، اب ان کے جسم پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ان کیلوں سے بار بار ٹکرائیں گے، تو جس کی وجہ سے ان کا جسم بار بار رگڑے کھائے گا اور چھلے گا، اس میں زخم ہوں گے، اور پھر بعض لوگ دوزخ میں اوندے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے جسم ان بڑی بڑی کیلوں کے ساتھ رگڑے کھاتے ہوئے، چھلتے ہوئے، ان میں زخم ہوتے ہوئے یہ بڑی مشکل سے پل صراط پر سے گزر جائیں گے، اور بعض لوگ دوزخ میں اوندے منہ دھکیل کر گرا دیے جائیں گے۔ تو اس میں حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جما لے گا، جب سب نیک اور گناہگار جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جہنم سے کہ تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کو، گناہگاروں کو اپنا نوالا بنائے گی، جن کو وہ اس طرح پہچانے گی جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے دوزخ جہنم اپنے اندر آنے والے جہنمیوں اور دوزخوں کو پہچانتی ہوگی۔ تو اب جنت والے پار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو نجات دیں گے، ہم ان کو بچا لیں گے جو ڈرا کرتے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی چاہے وہ کسی بھی قسم کی تھی، کسی بھی طرح سے تھی، وہ اس سے ڈرا کرتے تھے کہ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرنے والے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ تو اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ کی نماز تھی، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں عورتوں پر سے گزر ہوا، تو راستے میں کچھ عورتیں بھی جا رہی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرو
کیونکہ مجھے دوزخیوں کی سب سے زیادہ تعداد تمہاری دکھائی گئی ہے۔ تو ان عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس وجہ سے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو اب اس حدیث میں لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو اس وقت میں چونکہ عورتوں کے اندر ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ دوسروں پر لعنت بہت کرتی ہوگی، جیسے آج ہم لوگ ایک دوسرے کو غصے میں کہہ جاتے ہیں کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تم پہ لعنت ہو، تو اس طرح سے وہ عورتیں اس وقت میں کہتی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے جب وہ دوسروں پر لعنت کرتی ہیں تو وہ خود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب ہی دوزخ میں جانا ہے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک جو کافر ہے، جو جہنمی ہے، وہ اپنی زبان کو 1 فرسخ اور 2 فرسخ تک کھینچ کر باہر نکال دے گا، جس پر لوگ چل کر جائیں گے۔ تو اب یہ جو 1 فرسخ ہے یہ 3 میل کا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جہنمی ہے، جو دوزخی ہے، اس کی جو زبان ہے جہنم کے اندر 3 میل لمبی ہو جائے گی، اور اس کی اتنی لمبی زبان پر جہنمی چلتے ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دوزخ میں دوزخی کے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ، دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا، اور اتنا لمبا ہوگا کہ جب کوئی تیز رفتار سوار بہت تیزی کے ساتھ اس راستے کو طے کرے تو 3 دن میں وہ سوار جتنا فاصلہ طے کرے گا، تو جہنم کے اندر جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور اس کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ تو اب احد پہاڑ تقریباً کئی میل لمبا ہے، اور پھر فرمایا اور اس کی کھال کی موٹائی، اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ تو ایسے ہی ترمذی شریف ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی ران یعنی ٹانگ بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی چوڑی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو اس سے بچائے اللہ پاک۔ تو ایسے ہی اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ جس کا مفہوم ہے کہ آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تشریح ہے، جو کالحون وہم فیہا کالحون کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو آگ جلائے گی، جس کی وجہ سے دوزخی کا اوپر کا ہونٹ وہ سکڑ کر اس کے سر کے درمیان تک چلا جائے گا، اور اس کا نیچے والا ہونٹ آگ کی وجہ سے لٹک کر اس کی ناف تک پہنچ جائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا، اے لوگو رویا کرو اور رو نہ سکو کہ اے لوگو رویا کرو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگیں گے،
جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ تو ایسے ہی ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دوزخ والے اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ ان کے آنسوؤں میں چلنے لگیں گی، بہنے لگیں گی۔ تو ایسے ہی اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں گے کہ گدوں کی طرح چلاتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسے ہی قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ دریچے اور دروازے ایسے ہوں گے جن سے جنت والے جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، اور جب جنت والے جہنمیوں کو جہنم کے عذابوں کے اندر اور جہنم کی آگ کے اندر جھلستے ہوئے اور جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ڈنگ کھاتے ہوئے، تو جب یہ جنتی دیکھیں گے تو ان کا برا حال دیکھ کر بطور انعام اور بطور شکر جنتی ان اہل جہنم پر ہنسیں گے، جیسا کہ دنیا میں مومنوں کو دیکھ کر یہ خدا کے مجرم ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور سنتوں پر چلنے کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا یا سنت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا یا جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا، تو جو دنیا دار لوگ تھے، جو گناہگار اور نافرمان، جیسے ان مومنوں پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے ان کے سنت پر چلنے کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے، تو جیسے یہ مجرم لوگ دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، تو اب جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے وہ اپنی جنتوں میں بیٹھ کر ان اہل جہنم کو جہنم کے اندر جھلستا ہوا اور آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھ کر جنتی ان کے اوپر ہنسیں گے، اور گھروں میں اپنے جنتوں میں بیٹھ کر ان کے پھر جہنم کے عذابوں میں مبتلا ہونے کا تذکرہ کیا کریں گے، کہ جس کو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جس کا ابھی ہم نے ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھائی اس سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی کتابوں میں آتا ہے کہ جب دوزخی عذاب سے پریشان ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جہنم کے عذاب سے نکلنے کا اور جہنم کے عذاب کے اندر کمی اور تخفیف ہونے کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا، تو وہ کیا کریں گے کہ پھر جہنمی جو جہنم کے جو فرشتے ہیں، جو مالک علیہ السلام یا جہنم کے جو داروغہ ہیں، جو بڑے فرشتے ہیں، ان سے یہ کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، وہ کہیں گے جہنمی کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ تو وہ یہ جواب دیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ فرشتے اور داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے، وہ تم کو سمجھاتے نہیں تھے، کیا وہ تم کو ڈراتے نہیں تھے، اور دوزخ سے بچنے کا کیا تم کو وہ طریقہ نہیں بتایا کرتے تھے؟ تو ان کی بات سن کر دوزخی جواب دیں گے کہ بلا، بے شک، ہاں وہ آتے تو تھے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ تو فرشتے پھر اس بات کے جواب میں کہیں گے فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تو وہ فرمائیں گے کہ تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، تم ہی دعا کر لو، اور تم جو دعا کرو گے وہ بھی بے نتیجہ ہوگی، کیونکہ کافروں کی دعا آخرت کے اندر بالکل بے اثر ہے۔ تو
تو اس کے بعد جب جو دوزخی ہیں وہ جہنم کے فرشتوں سے جب مایوس ہو جائیں گے تو وہ پھر جو جہنم کا جو سب سے بڑا نگران فرشتہ ہے جن کا نام ہے مالک، تو ایسے ہی جو جنت کا جو سب سے بڑے فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان، اور جو جہنم کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے یعنی جو سارے فرشتوں کے اوپر جو ان کا افسر ہے ان کا نام ہے مالک علیہ السلام۔ تو پھر یہ دوزخی ان فرشتے مالک کو یہ درخواست پیش کریں گے جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا، جو جہنمی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک تم ہی دعا کرو کہ تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ تو ان کے جواب میں مالک علیہ السلام فرمائیں گے انکم ماکثون، یہ بھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ جہنم سے نکلو گے نہ تمہیں موت آئے گی۔ تو ایک غالباً ایک تابعی تھے حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ مالک علیہ السلام کے جواب میں اور دوزخیوں کی درخواست میں 1000 سال کی مدت کا فاصلہ ہوگا، یعنی جب جہنمی مالک علیہ السلام کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، تو اس بات کے کہنے کے 1000 سال کے بعد جو مالک فرشتہ ہے وہ ان کو یہ فرمائے گا انکم ماکثون، تو وہ 1000 سال تک بیچارے اسی آگ کے اندر عذابوں کے اندر تڑپتے رہیں گے، جھلستے رہیں گے۔ تو جب حضرت مالک علیہ السلام ان کو یہ جواب دیں گے انکم ماکثون، کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے اس میں سے نہ تمہیں موت آئے گی، تو اس کے بعد وہ دوزخی کہیں گے کہ چلو آؤ اپنے رب سے ہم براہ راست درخواست کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو دوزخی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنمی دوزخی یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ وہ دوزخی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے، تو اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال لیجئے، اور پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ہی قصوروار ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ ارشاد فرمائیں گے کہ سورۃ مومنین کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ پھر ان کو دوزخیوں کو جو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا وہ یہ ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، کہ اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک جہنمیوں کو یہ ارشاد فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تو پھر جہنمی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے اور گدوں کی طرح چیخنے چلانے اور حسرت اور واویلا کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو جب اللہ پاک ان کو یہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تو اللہ پاک کے اس جواب کے بعد دوزخ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور وہ دوزخی پھر اس میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، ان کو اس میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو ایسے ہی ایک کتاب کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بھئی تم ہمیں جہنم سے ڈراؤ، تو انہوں نے یعنی حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بلا شبہ قیامت کے دن جہنم قریب کی جائے گی، تو جب وہ قریب آئے گی یعنی قیامت کے میدان کے اندر جب وہ انسانوں کے قریب آئے گی تو وہ ایک ایسی چنگھاڑ مارے گی
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بنائے ہیں اور جتنے بھی شہید اور جتنے صدیقین اور صلحاء صالحین، یہ سارے کے سارے لوگ انبیاء علیہم السلام کے سمیت وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آج میں آپ کو صرف اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا اے عمر، اگر تیرے پاس، اب یہ بات بڑی، اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت کو نصیب فرمائے کہ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب، اگر تیرے پاس قیامت کے دن، یعنی اگر تم قیامت کے دن 70 انبیاء علیہم السلام جیسے اعمال بھی لے کر آؤ گے تو تمہیں یہی لگے گا کہ تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ تو بہت سخت معاملہ ہے۔ تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا کہ بھئی تم ہمیں جہنم سے ڈراؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جہنم ایک دفعہ اتنی زوردار آواز میں گرجے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ وغیرہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی گھٹنوں کے بل گر پڑے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ بات سنائی تو پھر انہوں نے یہ بات سنا کے لوگوں کو بہت زیادہ رلایا۔ بس بھئی اللہ پاک ہمیں یہ رمضان المبارک کی برکت سے اور رمضان المبارک کے یہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات اور آزادی عطا فرمائے، اور اللہ پاک جن اعمال پر ناراض ہو کر کسی کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ان اعمال سے بھی ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں بھائی اب ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے 3 چیزوں کو سننے کی بہت زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو ان میں سے پہلی جنت ہے، دوسری جہنم ہے، اور تیسرا وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر موجود ہے۔ تو اب جب دنیا کے اندر جب کوئی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کوئی بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جنت کو اس بندے کی دعا مانگنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو جب جنت یہ سنتی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ سے میرا سوال کر رہا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ جو آپ کا بندہ دنیا کے اندر جنت کا سوال کر رہا ہے، آپ اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اندر جب کوئی اللہ کا بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ بندہ یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو جو جہنم 7 زمینوں سے نیچے اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، تو جہنم کو اس بندے کی جہنم سے پناہ مانگنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو پھر وہ دوزخ اور جہنم اللہ سے یہ فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ جو دنیا میں آپ کا بندہ جو میرے عذاب سے اور میرے اندر آنے سے آپ کی پناہ کا سوال کر رہا ہے، تو اے اللہ آپ اس کو میرے عذاب سے بچا لیجئے، میرے اندر داخل ہونے سے بچا لیجئے۔ تو اب تیسرا اس میں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک فرشتہ ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی بھی مسلمان اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، دنیا کے جس بھی کونے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو وہ جو مدینہ منورہ میں ہے درود پاک پڑھنے والے کی آواز سن جاتی ہے، وہ دنیا کے جس بھی کونے میں پڑھ رہا ہو۔
تو وہ جب اس کو وہ درود پاک پڑھنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ فرشتہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ فلاں آپ کا امتی فلاں بن فلاں، یعنی پڑھنے والے کا نام بھی بتایا جاتا ہے اور پڑھنے والے کے والد کا نام بھی بتایا جاتا ہے. تو وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے. تو اس لیے بھائی ہم کثرت سے اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا کریں اور جہنم سے اللہ پاک سے پناہ مانگا کریں، تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائیں گے اور جہنم سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرما دیں گے. تو اس میں ایک مسنون دعا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یعنی فجر اور مغرب کے فرضوں کا سلام پھیرتے ہی کسی سے بات کرنے سے پہلے پہلے آدمی اللہم اجرنی من النار اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں، یعنی 5 × 2 7 دفعہ کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے پڑھ لے. فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ سلام پھیرتے ہی کسی سے بات کرنے سے پہلے پڑھ لے. تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان نے یہ دعا 7 مرتبہ فجر کے بعد پڑھی تو اگر مغرب سے پہلے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. اسی طرح کسی نے مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھی تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت مختصر سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار. تو ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ہم 7 دفعہ کسی سے بات کرنے سے پہلے اس کو ہم پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں جس کا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ. اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے. خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اللہ، اب ذکر روک کے نا مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، کہ اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور دل میں جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کی برکت سے ختم ہو رہی ہیں۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات. اے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اے اللہ پاک جہنم سے اے اللہ پاک نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک آپ کی ناراضگی والے اعمال سے ہمیں اہتمام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنی ذات عالی کی رضائے دائمی عطا فرما دیجیے. اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اللہ پاک اخلاص کامل عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ابدیت کامل عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنی محبت میں بہت زیادہ رونے والی آنسو بہانے والی اے اللہ پاک آنکھیں نصیب فرما دیجیے. اللہ پاک رمضان کے اللہ پاک جتنے لمحات جتنے دن باقی ہیں اے اللہ پاک ہمیں ان دنوں کو ان راتوں کو اللہ پاک ہر اعتبار سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ پاک لایانی سے اے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. غفلت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہ پاک نامناسب سے ناجائز سے اللہ پاک حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ پاک گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے. اللہ پاک گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنے نیک مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے. اللہ پاک ہمیں پورے دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. نفس اور شیطان کے تسلط سے اے اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات کے شرور فتنوں سے اے اللہ پاک ہماری ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. پاک کتنے مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ پاک سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے. اللہ پاک سب کے اللہ پاک مشکلوں کو آسان فرما دیجیے. اللہ پاک دینی دنیاوی اللہ پاک ہمیں برکتیں عافیتیں عطا فرما دیجیے. اللہ پاک کثرت والا برکت والا اللہ پاک رزق حلال نصیب فرما دیجیے. اور جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ہمیں سب کو ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیجیے. اللہ پاک خاتمہ ایمان کامل پہ نصیب فرما دیجیے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے. اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما دیجیے. اللہ پاک مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما دیجیے. جنت المسیح میں دفن نصیب فرما دیجیے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک حشر نصیب فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.